السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو انمول آن لائن اکیڈمی کے کینوا پروفیشنل کورس کے لیکچر نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ جو برگر فوڈ ڈیزائن ہوتی ہے، پوسٹ ڈیزائن ہوتی ہے، خصوصاً فوڈ ڈیزائن ہوتی ہے، اس میں جو برگر کی ایڈورٹائزنگ کے لیے پوسٹ بنائی جاتی ہے جو اکثر پورٹریٹ سائز میں ہوتی ہے، تو وہ اگر ہم بنانا چاہیں تو کینوا سے کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آج اس لیکچر کے اندر آپ کو پراپرلی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی اچھی طرح سے اس پوسٹر بنانے میں آپ کی گائیڈ کروں گا، اور میری کوشش رہے گی اور رہی ہے کہ میں آپ کو سادے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں، جو سمپل ورڈ سمجھ میں، اور میری یہی کوشش ہوتی ہے۔ اور باقی جو ہمارے لیکچر گزرے ان میں ماشاءاللہ اچھے اسٹوڈنٹس کے ریویو رہے اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا بایو میں واٹس ایپ نمبر ہے، وہیں سے آپ آ جائیں، جہاں سے ہمارا گروپ ہے، وہیں سے ہم پراپر اسٹوڈنٹس کی گائیڈنس کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ کیا ان کو ساتھ جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو ان کو ہم وہیں سمجھاتے ہیں۔ تو وہ ایک اسپیشلی ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، تو اگر آپ اس کے انٹرسٹیڈ ہے تو آپ لازمی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ضرور رابطہ کریے۔ تو چلیں کسی وقت بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے میں یہاں سائز سلیکٹ کرتا ہوں، اور ورڈ کے حوالے سے ہماری سائز ہے 1229، اور ہائٹ کے حوالے سے 1536 ہے۔ یہاں پر جو میں کلر سلیکٹ کرتا ہوں تو ان کے کلرز کے جو کوڈ ہے وہ اس کے اندر ڈائل کرتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں۔ شاید یہ ایچ ایکس کلر پہلے بھی میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ کو ایزیلی کبھی بھی کلر نہ آگے پیچھے کرنے ہو یا سلیکٹ کرنے ہو تو آپ کے لیے بڑی مشکلات یہاں سے ٹل جائے گی، آپ ایزیلی وہیں سے جا کر اس کو صحیح طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ میں یہاں شیپ لیتا ہوں، ابھی تک نا کچھ اسٹوڈنٹس کو ابھی تک بہت کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ہمیں اگر کسی ایلیمنٹس کے اوپر بلر لگانا ہو یا شیڈو لگانا ہو تو کون سے ہمیں فونٹس ایڈ کرنے چاہیے اور کتنے فونٹس ایڈ کرنے چاہیے، کتنے کلرس ایڈ کرنے چاہیے۔ تو اس پر بھی زیادہ تر میسیجز آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو لاسٹ میں ضرور اس پر بات آپ کو سمپل اور شارٹ الفاظوں کے ساتھ ضرور بتاؤں گا۔ ابھی تو ہم اس کو بنا رہے ہیں، تو یہاں سے میں کلر چینج کرتا ہوں۔ برابر ہو گیا۔ اس میں آپ کا پورا فوکس ہے کیونکہ میں جو چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس یوز کر رہا ہوں اور آگے بھی ٹولس ہیں ان کو اپلائی کر رہا ہوں، تو آپ لازمی فوکس دیں گے۔ لیکچر ایک بار سمجھ نہیں آتا تو دوبارہ دیکھا کریں، تو ظاہر ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ ہمیشہ لیکچر سنتے وقت یا کوئی ڈیزائن بناتے وقت نہ شور شرابہ باتوں کے درمیان بھیڑ کے اندر یہ کام نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا فوکس ہے وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے، پھر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں سے ہم برگر کی ایک PNG لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو یہیں سے نہیں ملتے، تو میں انشاءاللہ وہ بھی لاسٹ میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں اس میں بھی آپ کو سمجھانے کی، تاکہ یہ بھی آپ کو مشکلات حل ہو جائے کہ ہمیں اگر PNG کی ضرورت ہو تو ہم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، اگر ہمارے پاس وہ وہیں سے نہیں مل رہے ہوں، مطلب کینوا سے بھی نہیں مل رہے ہوں، تو ہم کہاں سے لے آ سکتے ہیں۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ میں لاسٹ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی۔ سائز تو ماشاءاللہ صحیح ہو گئی ہے، لیکن ایڈجسٹ ابھی تک صحیح نہیں ہوا۔ اس کا جو ہمیں گریڈیٹ کرنا تھا، کانٹراسٹ کرنا تھا اس کا کلر، وہ تو ماشاءاللہ صحیح ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہمیں کرنے ایڈ ٹیکسٹ، تو یہاں سے ہم ٹیکسٹ لیتے ہیں،
اور یہیں سے میں نے ٹیکسٹ لیے اور ان ٹیکسٹ کا میں جو کلر ہے وہ بھی اور یہاں سے ہم دیکھیں جب آپ کبھی کیپیٹل آپ کو الفاظ کرنے ہو، یہ چھوٹی الفابیٹ کی ہے، اب ان کو آپ بڑی الفابیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں بی پر سلیکٹ کرنا ہوگا، تو ٹیپ کرنا ہوگا۔ بعد میں آپ سائڈ پر یہ الفاظ دیکھ رہے ہیں تو اس ڈبل اے پر کلک کریں، یہ الفاظ ہوگے بڑے۔ اور اب ہمیں فونٹس جب تبدیل کرنا ہوتا ہے، یہاں اس فونٹ پر آپ کلک کریں گے تو ڈھیر سارے یہاں سے فونٹس آ جاتے ہیں۔ یہیں پر ہم جو فونٹس ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کوئی اچھا والا سا بولڈ ہونا چاہیے تاکہ ہماری ڈیزائننگ بہت ہی بہترین لک دے دے۔ اچھا میں نے یہی سلیکٹ کیا ہے فونٹس، اور اس فونٹس کا بھی اب ہم کلر چینج کریں گے۔ اس فونٹس کا بھی جو کلر ہے وہ میں یہاں سے HEX کوڈ کے اندر ٹیپ کرتا ہوں تو یہ ڈیپ اورنج ہے آج کا ہمارا، اس کے اندر کلر وہ ڈیپ اورنج ہے۔ اس کے طرف ہم جائیں گے، یہاں سے لیں گے کچھ، یہ میں آگے ایفیکٹس کے اندر، یا ایفیکٹ کے اندر ہم کلر اس کا چینج کریں گے۔ ایفیکٹ کا جو کلر ہے ہم کریں گے بلو، اور سوری اس کا وائٹ ہم نے کلر کر دیا۔ اور اب ہم اس کو کریں گے بیک میں جانے کے 3 ڈاٹس پر ہم کلک کریں گے۔ سوری اس کو ہمیں واپسی جا کر لین میں جانا پڑے گا، کیونکہ وہ جو 3 ڈاٹس ہیں ان کو ہم بار بار نہ دباتے ہیں، پھر وہ ہینگ کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ کام نہیں کرتا، اس لیے اس کو ہم یہاں کرتے بیک۔ یہ بیک ہو گیا۔ اس کو ہم نے ری سائز کیا۔ یہ جو 4 تیر کی نما شکل بنی ہوئی ہے، 4 تیر آپس میں ملے ہوئے، یہاں سے آپ سائز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب ادھر کی جو بھی چیز درمیان میں رکھی ہوئی ہے اس کو آپ سائڈ بھی کر سکتے ہیں، اوپر بھی لے جا سکتے ہیں، نیچے بھی لے جا سکتے ہیں، تو یہ ایگزیکٹ آپ کی سائز ہو جائے گی صحیح جگہ آپ جہاں رکھنا چاہتے ہیں وہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہاں پر ہم لکھتے آگے اس کو، سوری اس کو دوبارہ ہم کر دیں کاپی، اس کو ہم نے موڑ لیا۔ موڑنے کے بعد اس کو ہم لکھیں گے فلاور اوریجنل۔ یہ آ گیا فلاور اوریجنل۔ اس سائڈ کے ہمیں فونٹس کرنے ہوں گے چھوٹے تھوڑے۔ جس طرح اس کو بھی کیا تھا، یہاں پوزیشن آ گئی۔ پوزیشن ہے اس کا ورک یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے تو یہ والے ٹیکسٹ اس برگر کے نیچے ہو گئے۔ بیک کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہاں سے ہم لیتے ہیں ایک شیپ، یہ مختلف شیپ آ گئی ہے، اس میں یہ والے ہم شیپ لیں گے۔ تو ہم ان کا کلر میں جا کر میں پین کے کلر پر کلک کرتا ہوں۔ پین والی کلر جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہی میں نے سلیکٹ کر دیا، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ اس کلر سے بھی مختلف کلر ہو۔ دیکھا نا،
یہ نیچے والے کلر سے ان کا میچنگ نہیں ہو رہا آپس میں، اور یہ ان کا کلر کا مکسچر ہوتا ہے جو ملاوٹ ہوتی ہے ان سے، نیچے والے کلر سے دوسری ہے، تو یہ لک بھی ماشاءاللہ اچھا دے رہا۔ اور یہاں ہم اس کو بھی کاپی کر لیتے ہیں۔ اس کو کاپی کرنے کے بعد ہم اس کے تھوڑے فونٹس اسٹائل چینج کریں گے، باقی سب ہمیں یہی چاہیے، صرف فونٹس اسٹائل چینج کرنے ہیں، اور اس کا اندر ٹیکسٹ ہے وہ صرف ہمیں چینج کرنا ہے۔ فاسٹ فوڈ، یہاں پر جاتے ہیں ہم اس کا کلر کرتے ہیں، وہ فونٹس چینج کرتے ہیں۔ یہ فونٹس ہو گئے۔ اب یہاں پر جو ٹی ہے نا، اس میں آپ کی لائن اسپیسنگ ہوتی ہے، لائن جو الفاظ فاسٹ ہے، فوڈ، اس کے درمیان اسپیس ہے، جگہ ہے، وہ تھوڑی زیادہ ہوگی۔ اب اس لائن کو ہم کریں گے کم، دیکھا آپ نے، یہ ہو گیا کم۔ فاسٹ فوڈ ہو گئی۔ یہاں پر ہم کرتے اس کو کاپی، اوریجنل پیسٹ کرتے ہیں۔ اور دوبارہ ہم آئیں گے بی کی جگہ، بی میں ہمیں الفاظ کرنے برابر، یہ ہمارے الفاظ ہو گئے برابر۔ تین فونٹ سے یوز کیے جا رہے ہیں، تین اسٹائل۔ یہ تیسرا فونٹ اسٹائل ہے جو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں دوبارہ ہم آئیں گے بی کے بولڈ پر اور درمیان والا کر دیں گے۔ اب جو اوپر والا ٹیکسٹ اوپر ہو گئی ہے، اور جو نیچے والا ٹیکسٹ ہے وہ درمیان میں ہو گئی ہے۔ اس کا کلر کریں گے ہم سفید، اور اس کا ایفیکٹس وہ ہم کریں گے ختم۔ یہاں تک ہو گیا کمپلیٹ۔ ہم شاپ کی آئیکن لیتے ہیں، مجھے امید ہے یہاں سے مل جائے گی۔ اس کا بھی ہم کرتے ہیں کلر چینج۔ اس کلر چینج کرنے اس کلر پر آئیں، اور کلر کے آنے کے بعد یہاں پر ہم پین پر کلک کرتے ہیں، پین پر جا کر یہاں پر رکھ دیا سرکل کو۔ اب یہ ہمارا کلر ہو گیا چینج۔ ابھی ہمیں ایک شیپ چاہیے، تو شیپ لکھ لیتے ہیں اور شیپ لے لیتے ہیں۔ یہ برش والی شیپ آ گئی۔
کا بھی ہم کرتے ہیں کلر چینج. ابھی یہاں لگ رہے اسپیشل پرومو. یہاں اس کو ہم ٹیکسٹ کے وہ افیکٹ کے اندر جا کر اس کو نون کر دیے. پھر ان کا اسٹائل ہم چینج کر دیتے ہیں. جو ہم پہلے ہم نے یوز کیا ہے وہی یوز کریں گے. اور ہم دوبارہ اسٹائل کے اندر جاتے ہیں. یہاں پر اس کا شیڈو کریں گے بلیک. شیڈو کے بعد اس کو تھوڑا ریسائز کریں گے. ریسائز ہو گئے. یہاں صرف یہ لاسٹ میں ٹیکسٹ ہے ایڈ کرتے ہیں. اور بعد میں جو ٹپس پہلے میں نے بتائی تھی وہ لازمی ہم میں لاسٹ میں آپ کے آگے ڈسکس کرتا ہوں. اب اس کو ہم کرتے ہیں کاپی. ٹھیک ہے. اور کاپی کرنے کے بعد ہم جائیں گے امیج ٹولس پر. یہاں سے ہم کریں گے اس کو بلر. زیادہ تر ہم سوال آ رہے تھے کہ ہم بلر کیسے کریں. تو بلر کرنے کے لیے یہاں سے آپ کو اس سرکل کو بڑا کرنا ہوگا. پھر یہ اب برگر کی تصویر ہے یہ ہو گئی بلر. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم نے دوبارہ یوز کیا یہاں. اور یہاں سے ہم ٹومیٹو کی بھی ایک لیتے ہیں پکچر. یہاں پر یہ ہمیں مختلف ٹومیٹو مل گئے. تو اس میں سے ہم یہ والا کرتے ہیں سلیکٹ. اور اس کو بھی ہم کرتے ہیں چھوٹا. چھوٹا کرنے کے بعد اس کو بھی امیج ٹولس کے اندر جاتے ہیں اور یہاں پر بلیک پر ٹیپ کریں اور برش بڑھا دیا. اب اس پر یہ جو اب نیلے کلر کا کلر ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بلر. یہ بلر ہو گیا. اب یہ بھی صحیح ہو گیا. اب ہم چلی چاہیے مرچی لال مرچ چاہیے تو یہاں لگتے ہیں چلی. یہاں مجھے والی چلی آئی تو یہاں سے اس کی فلپ لکھا ہوا ہے نا فلپ پر آپ ایک چیز کا رخ تبدیل کر دے سکتے ہیں. ٹھیک. اس کا کام یہ ہوتا ہے. سو یہاں کرنے کے بعد اب یہاں اس کا سوری امیج ٹول کے اندر جائیں گے. امیج ٹول کے اندر جانے کے بعد یہ بلر پر کلک کریں. یہاں پر اس کا بھی ہم بلر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج سوری ابھی تک اس برگر کے نیچے ہمیں لگانا ہے شیڈو. یہاں آپ کو شیڈو لکھنا ہوگا. یہاں بہت سارے مختلف شیڈوز آ جائیں گے. اس میں میں کروں گا یہ والا سلیکٹ. ٹھیک ہے. یہ والا میں نے سلیکٹ کیا. اور اب اس کو ہم جائیں گے پوزیشن پر. پوزیشن میں بیک گراؤنڈ کر دے گا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں کہ ہم برگر کس طرح بنا سکتے ہیں. برگر کی جو ڈیزائن ہوتی ہے وہ ہم کس طرح کینواس سے بنا سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا لیکچر تھا وہ اچھا لگا ہوگا. ویسے مجھے کلر کمبینیشن میں برگر کے ڈیزائن کے متعلق مجھے یہ کلر کمبینیشن مجھے اچھی لگی تھی تو اس لیے میں نے یہی ایڈ کرنا پسند کیا.
اور آپ زیادہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے کہ فونٹس کتنے ایڈ کرنے چاہیے. فونٹس اس سائل ہے 2-3 سے زیادہ بالکل کبھی بھی فونٹس ڈیزائن کے اندر مت ایڈ کریں, مت اس کے اندر چوزنگ کریں, کیونکہ یہ کنفیوزنگ کا سبب بن جاتے ہیں. دوسرا کلر بھی 2 سے 3 سے زیادہ کلر بھی آپ کو بالکل ایڈ نہیں کرنے ہیں. آپ جو اوور ویو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیڈو لینا ہوتا ہے تو آپ یہاں ایلیمنٹس کے اندر آئیں گے اور سرچ بار میں شیڈو لکھیں گے تو مختلف شیڈوز آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور ایلیمنٹس کے اندر آپ دوبارہ جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو چیز لینی ہو یہاں پر آپ نام لکھیں گے تو انگلش کے اندر آ جائے گی, اردو کے اندر آ جائے گی, اردو کے اندر نہ آئے تو انگلش کے اندر لازمی انشاءاللہ مل جائے گی. اور کچھ چیزیں نہیں ملتی آپ کو PNG آپ کو لازمی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ ایسا کریں, جو پنٹریسٹ ہے ایک اپلیکیشن ہے جو پلے اسٹور سے مل جاتا ہے, اس کو وہیں سے آپ انسٹال کریں اور اپنے موبائل کے اندر رکھیں, اس کی ID بھی بنائیں. ٹھیک ہے, Gmail سے آپ اس کو لاگ ان کریں گے تو بعد میں آپ کوئی بھی ویڈیو لینی ہو یا آپ کو ڈیزائن کوئی لینی ہو یا مختلف کوئی بھی تصویریں یہ لینی ہو تو سب کچھ وہ ڈیزائن کے مطابق یا دنیا کی چیز جو تصویریں یا ویڈیوز یا لوگوز یا موک اپس یا کیلیگرافی یہ سب کچھ وہیں سے مل جاتا ہے فری میں. اور کبھی بھی آپ کو بلر کرنا ہو تو آپ جائیں گے یہاں پر امیج ٹولس پر, یہاں سے آگے جا کر بلر پر جائیں گے تو وہیں سے آپ خود سلیکٹ کر کے برش اس پر پھیر سکتے ہیں, اس پر لگا سکتے ہیں جس چیز کو آپ بلر کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا لیکچر تھا تو یہ برگر ایڈورٹائزنگ پوسٹ ڈیزائن, تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوئی اور اس میں بھی آج کے ٹاپک میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں. تب تک کے لیے اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا ہوگا کہ فوڈ مینیو کس طرح بناتے ہیں, جس طرح مختلف چکن یا بیف کس طرح ان کے پوسٹ ڈیزائن بنانی ہو وہ ہم کس طرح بنا سکتے ہیں, کبھی ریٹ لسٹ بنانی ہو تو کس طرح بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ اس لیکچر آنے تک آپ انتظار بنائیں. تب تک کے لیے کرتے ہیں اللہ حافظ.